خواتین کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں تراویح تو اصل میں خواتین تو ایمان ہی نہیں بن سکتی نا، تو نماز کو انہوں نے پڑھنی ہے فرض. اب مساجد میں بھی منع ہے بے پردگی کی وجہ سے. شروع میں تو مساجد میں پڑھتی تھی خواتین کی، اب جس طرح کا ہمارا ماحول ہے گھر میں پڑھ لیں نماز ہے، لیکن وہ باجماعت نماز خواتین کی نہیں ہوتی. اب اس میں یہ ہے کہ ہماری بچی جو حافظ ہوئی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، ماشاءاللہ کسی کی بیوی ہے، وہ حافظہ ہے، قرآن مجید تو یاد رکھنا ہے نا. صحیح. اس کے اندر فقہا نے پھر یہ تھوڑی اجازت یہ دی ہے کہ جو بچی حافظہ ہو، اس نے منظر سنانی ہو، تو گھر میں ہی عورتیں کی صف بنائے، اس صف کے درمیان میں کھڑی ہو، امام کی طرح آگے مصلی پر نہیں کھڑی ہو. صحیح. یعنی وہ کیفیت یہ جو ہماری باجماعت نماز ہے یہ نہیں بنائے گی، وہ عورتوں کے بیچ میں ہی، ادھر بھی عورتیں ہیں ادھر بھی عورتیں، درمیان میں کھڑی ہو کر وہ اپنا قرآن یہ سنا لے تاکہ اس کا قرآن مجید محفوظ رہے. صحیح. حافظہ جو بنی یہ تو حافظہ کے لیے ہو جی. گیا. ایک عام خاتون گھر میں، اب اس کے لیے اس پہ لازم ہے کہ وہ روز 20 رکعت تراویح پڑھے یا اگر کم بھی پڑھ سکتی ہے گنجائش ہے؟ دیکھیں یہی حضرات تو اب آپ مجھے بتائیں، زور سے پہلے 4 سنتیں ہیں موقدہ. میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ دور سے پہلے 4 سنتے ہیں، آپ دیں گے فتویٰ کہ یہ نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ حرج تو ہوا نا جی، نہ پڑھنے سے حرج تو ہوا نا جی. ہاں یہ نہیں. اور اس کا ایک مقام تو ہے نا بھائی، یہ مقام ہی نہیں. لوگ اس کو لے جاتے ٹیکنیکلی بحث، فرض تو نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر نہ پڑھو. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ فجر کی پہلی 2 سنتے آپ چھوڑیں گے؟ آپ مسجد میں پہنچے ہیں، پہلی 2 سنتے سنت موقدہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بہت مضبوط ہے، ان کے بارے میں سخت تاکید فرمائی. اب میں یہ کہوں کہ فرض تو نہیں ہے نا بھائی. صحیح. اگر فرض نہیں ہے تو آپ چھوڑنے کو دل کرے گا آپ کو، ادھر سے محبوب فرما رہے ہیں کہ پڑھو. اسی طرح کسی طرح بات ہمارے ہے نا، آج تو گھما دیتے ہیں لوگ، باتوں کو گھما دیتے ہیں کہ جی فرض تو نہیں ہے نا. تراویح فرض تھوڑی ہے، فرض نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس پر بھی آپ ایک غلط فہمی دور کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں مسلسل صحابہ کرام کو تراویح کی نماز 20 رکعتیں پوری پڑھائی. ٹھیک ہو گیا نا، یہ تو ایک الگ قصہ ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرمایا کہ مسجد میں آگے پڑھو دوبارہ. آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں پڑھو، یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہ پڑھو. صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں کٹا فرمایا ان کو، انہوں نے کہا 20 رکعت نماز امام کے ساتھ پھر قرآن مجید پڑھنا اور پورا مہینہ پڑھ، جاری فرمایا. اس پر صحابہ نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ عمل نہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا واقعہ کو ذکر کرو، دوبارہ یاد کرو نا. آپ نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے وہی نازل ہو جائے اور یہ تراویح فرض ہو جائے. تو اس سے میں ڈرتا ہوں کہ امت پر مشقت نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب محبوب کی یہ نیت اور ان کی خواہش تو یہ تھی نا کہ میری امت یہ تراویح پڑھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ہے نبی کی خواہش ہے کہ آپ تراویح پڑھیں، اور ادھر آپ چھوڑنا چاہتے جی فرض تو نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ کچھ معاملات آپ جو نا ہر وقت یہ نہیں پوچھنا آپ نے ڈنڈا لے کر جی فرض ہے واجب ہے. ماہ رمضان میں آپ نے کرنا کیا؟ گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھنا، وہ سرے حرام ہے. یعنی آپ کو ایک نیک عمل کہا جا رہا ہے، نوافل پیشے کا آپ اس کو سمجھ لیں، سنتیں سمجھ لیں، سنت موقدہ سمجھ لیں. آپ اس 20 تراویح کا ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحیح بات. ثواب تو ہوگا نا. عورت ہے عورت ہے یا مرد ہے، پڑھنی سب نے. یہ جی 20 پڑھنی ہے، اس نے کھانا بھی پکانا ہے، پھر تو جب اس نے روزہ رکھنا پکائے نا، باہر سے کسی کو پکڑیں گے، کوئی عورت لائے گی، اس نے بھی روزہ اگر رکھا ہوا ہے تو پھر کوئی اور لاؤ، تو سارے روزے دار تو بیٹھ جائیں. آپ اپنے ملازمت پر نہ جائیں، میں اپنے کام پر نہ جاؤں، کیوں جب روزہ رکھ لی ہے اب تو کام ہوتا نہیں. سب فضول بات ہے. اصل ہے جذبہ. اگر جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کا، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، تو 20 کے آپ 40 ہی پڑھ جائیں گے تک. صحیح. لیکن اللہ نے تو 20 مانگی آپ سے، وہ بھی 11 مہینے چھوڑ کر صرف 1 مانگ، اس کی برکات لے لیں. آپ نے کیا کرنا ہے لڑکا؟ 20 پڑھنی چاہیے عورتوں کو اپنے گھر میں 2 کر کے اتراوی پڑے. تراویح پڑھ. جا ٹھیک.